بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج درزی کبڑے یہودی خانسامہ اور عیسائی کہانی کا دوسرا حصہ ہے۔ یہودی کی کہانی۔ ایک یہودی کے ساتھ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ اس نے بتایا کہ جب میں دمشق میں پڑھتا تھا تو ایک دن بیٹھا ہوا تھا کہ دمشق کے وزیر کے گھر سے ایک غلام آیا اور کہنے لگا، میرا مالک تجھ سے بات چیت کرنا چاہتا ہے۔ میں اس کے ساتھ وزیر کے گھر گیا۔ میں جب اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ محل کے اندر ایک تخت پر ایک بیمار لیٹا ہوا ہے جو بہت خوبصورت جوان ہے۔ میں نے اسے اپنا ہاتھ دکھاتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنا بایاں ہاتھ نکالا۔ میں نے اس کی نبض دیکھ کے اسے نسخہ لکھ دیا، جس کے بعد وہ اچھا ہو گیا۔ پھر مجھے دمشق کے ہاسپٹل کا سربراہ بنا دیا گیا۔ ایک دن میں اس کے ساتھ حمام گیا تو اس نے کپڑے اتارے تو دیکھا کہ اس کا داہنا ہاتھ کٹا ہوا ہے اور یہی اس کی بیماری کا سبب تھا۔ پھر میری نظر اس کے بدن پر پڑی جس پر کوڑوں کے نشان تھے۔ اسی وجہ سے وہ تیل کی مالش کراتا تھا۔ اس پر میں پریشان تھا۔ جوان نے کہا، اے حکیم، میری حالت پر تعجب مت کر، میں حمام سے نکل کر اپنی آپ بیتی سناؤں گا۔ پھر وہ مجھے اپنے بالا خانے پر لے گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں موصل کا رہنے والا ہوں۔ جب میرے دادا کا انتقال ہوا تو اس کے 10 بیٹے تھے اور ان میں میرا باپ سب سے بڑا تھا۔ جب وہ جوان ہوئے تو انہوں نے شادیاں کی۔ میں اپنے والد کی اکلوتی اولاد ہوں، لیکن باقی 9 بھائیوں کے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ ایک دن میرے والد میرے چچاؤں نے بتایا کہ مصر اور نیل سے زیادہ کوئی خوبصورت جگہ نہیں۔ میرے دل میں بھی مصر جانے کا شوق پیدا ہوا، جہاں کی عورتیں حوریں اور آب و ہوا معتدل ہے۔ کچھ دنوں بعد میرے چچاؤں نے مصر کے سفر کی تیاری کی۔ میرے والد نے میرے لیے بھی تجارت کا مال تیار کیا اور میں ان کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ ہم دمشق پہنچے اور وہاں ہم ایک سرائے میں ٹھہرے اور میرے چچاؤں نے وہاں چند روز قیام کر کے خرید و فروخت کی اور میرا سامان بھی بیچا اور مجھے 5 گنا فائدہ ہوا، جس سے مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ پھر میرے چچا مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کے چلے جانے سے میں نے وہاں ایک خوبصورت کوٹھی لی۔ ان کا کرایہ 2 دینار ماہانہ تھا۔ میں ایک دن اپنی کوٹھی کے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک نوجوان لڑکی آئی جو بہترین لباس پہنے ہوئے تھی۔ اس نے اسے اندر آنے کو کہا اور وہ فوراً دروازے میں داخل ہو گئی۔ پھر میں نے دروازہ بند کر دیا۔ جب اس نے اپنا نقاب الٹا تو میں نے دیکھا کہ وہ حسن میں لاجواب ہے۔ میرا دل اس پر آ گیا۔ ہم نے شراب پینی شروع کی، یہاں تک کہ ہم مدہوش ہو گئے۔ پھر میں نے اس کے ساتھ رات گزاری۔ ایسی رات اس سے پہلے کبھی نہ گزاری تھی۔ میں نے اسے 10 دینار دینا چاہے تو وہ ناراض ہو کر کہنے لگی، تو سمجھتا ہے کہ میں تیرے مال کے لالچ میں آئی ہوں؟ اس نے اپنی قمیض سے 15 دینار نکال کر میرے آگے ڈال دیے اور کہنے لگی، اگر تو نہ لے گا تو میں کبھی تیرے پاس نہ آؤں گی۔ اس لیے میں نے وہ دینار لے لیے۔ اگر تو 3 دن گزرنے کے بعد وہ آئی تو وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لباس میں۔ ہم نے پہلے کی طرح اکٹھے رات گزاری۔ اس نے پھر مجھے 15 دینار دیے۔ 3 دن بعد آنے کا وعدہ کر کے چلی گئی۔ وہ وعدے کے مطابق آئی اور پہلے سے بھی زیادہ عمدہ لباس میں تھی اور کہنے لگی، کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ میں نے کہا، ہاں واقعی تم ہو۔ اس نے کہا، اگر اجازت ہو تو اپنے ساتھ ایک اور لڑکی لاؤں جو مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے؟ میں نے کہا، ٹھیک ہے، لے آنا۔ پھر ہم صبح تک اکٹھے سوتے۔ اس نے مجھے 15 دینار نکال کر دیے اور چلی گئی۔ چوتھے دن اس کی ساتھی لڑکی آئی اور بیٹھ گئی۔ پھر انہوں نے اپنے نقاب اتارے۔ نئی لڑکی بہت ہی زیادہ حسین تھی۔ جب اس نے اپنا منہ کھولا تو وہ بہت خوبصورت لگی۔ جب اس نے اپنا نقاب
کھولا تو وہ بہت زیادہ خوبصورت لگی۔ میں اس کے منہ میں نوالے ڈالتا اور اس کے لیے شراب کا پیالہ بھرتا اور اس کے ساتھ پیتا۔ یہ دیکھ کر پہلی لڑکی دل ہی دل میں کڑنے لگی۔ اس نے ہم دونوں کے لیے بچھونا بچھایا۔ میں نے نئی لڑکی کے ساتھ صبح تک سویا۔ جب میں جاگا تو میں پانی میں نہایا ہوا تھا۔ میں سمجھا کہ پسینہ آ گیا ہوگا۔ میں بیٹھ گیا اور لڑکی کو جگانے لگا اور اس کے کندھے ہلائے تو اس کا سر تکیے پر سے گر پڑا۔ اب میرے حواس جاتے رہے۔ اس دوران میری پرانی دوست غائب ہو چکی تھی۔ اس نے حسد کی وجہ سے اس لڑکی کی گردن کاٹ ڈالی تھی۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد میں نے آنگن کے بیچ ایک گھڑا کھودا اور لڑکی کو اس کے زیور سمیت اس میں ڈال دیا۔ مٹی اور پتھروں سے اسے ڈھانپ دیا اور اپنے اور صاف کپڑے پہن کر اور باقی مال لے کر گھر سے نکلا۔ اس کوٹھی کے مالک کے پاس گیا اور اسے 1 سال کا کرایہ دے کر کہا، میں چچاؤں کے پاس مصر جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر مصر چلا گیا اور اپنے چچاؤں سے ملا۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور تجارت کا مال بیچ چکے تھے۔ میں 1 سال تک ان کے ساتھ رہا۔ جب میرے چچا چلنے لگے تو میں بھاگ کر چھپ گیا۔ جب وہ چلے گئے تو میں نکلا۔ میں ہر سال دمشق کی کوٹھی والے کے پاس کوٹھی کا کرایہ بھیجتا، مگر 3 سال میں میرے پاس سوائے کرائے کے اور کچھ نہ تھا۔ میں دمشق پہنچا تو کوٹھی کا مالک مجھے دیکھ کر خوش ہوا۔ میں نے دیکھا کہ تمام کمرے ویسے ہی بند ہیں جس طرح میں نے انہیں بند کر کے گیا تھا۔ میں نے ضرورت کی چیزیں نکالی۔ اب میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس فرش کے نیچے جس پر میں اس رات لڑکی کے ساتھ سویا تھا اور جو ذبح کر دی گئی تھی، ایک سونے کا توق پڑا ہوا ہے جس میں جواہرات جڑے ہوئے ہیں۔ میں نے اسے اٹھا لیا۔ اس پر ذبح شدہ لڑکی کا خون لگا ہوا تھا۔ میں نے اسے پونچھا۔ چونکہ میرے پاس دام بالکل نہیں رہے تھے، میں جواہرات کا ہار لے کر بازار گیا اور ایک دلال کے حوالے کیا۔ وہ مجھے مکان والے کے پاس بٹھا کر چلتا بنا اور جب بازار گرم ہوا تو اس نے ایک آلہ لگایا۔ ہار پر 2000 لگے ہوئے تھے۔ دلال میرے پاس آیا اور کہنے لگا، یہ ہار تانبے کا ہے، جھوٹا ہے اور یورپ کا بنا ہوا ہے اور اس کے 1000 درہم سے زیادہ نہیں ملتے۔ میں نے کہا، جا 1000 درہم لے آ۔ اسے ہم نے ایک عورت کا مذاق اڑانے کے لیے بنوایا تھا اور میری بیوی کو ورثے میں ملا تھا اور میں اسے بیچنا چاہتا ہوں۔ اس پر دلال کو شبہ ہوا اور وہ ہار لے کر بازار کے رئیس کے پاس گیا اور اسے دیا اور اسے لے جا کر حاکم کے پاس گیا اور کہنے لگا، یہ ہار میرے ہاں سے چوری ہوا ہے اور ہم نے چور کا پتہ چلا لیا ہے اور وہ سوداگر کے لڑکے کے پاس ہے۔ مجھے اس کی خبر نہ تھی کہ سپاہیوں نے مجھے گھیر لیا اور لے جا کر مجھے حاکم کے سامنے پیش کر دیا۔ حاکم نے مجھ سے اس کے بارے میں دریافت کیا۔ میں نے وہی کہا جو دلال سے کہا تھا۔ حاکم اس پر ہنسا اور کہا، یہ سچ نہیں ہے۔ پھر سپاہیوں نے میرے کپڑے اتار کر مجھے کوڑے مارنے شروع کر دیے۔ مار کی تکلیف کی وجہ سے میں نے کہا، ہاں، میں نے چرایا ہے، جس پر میرا ہاتھ کاٹ دیا گیا اور زیتون کے تیل سے داغ دیا گیا۔ میں اپنے کٹے ہاتھ کے ساتھ اپنی کوٹھی پر گیا۔ کوٹھی والے نے مجھے دیکھ کر کہا، میری کوٹھی خالی کر دے کیونکہ تجھ پر چوری کا الزام ہے۔ میں نے اس سے کہا، 2-3 دن مجھے رہنے دے تاکہ میں کوئی جگہ تلاش کر لوں۔ تیسرے روز گھر کا مالک چند سپاہیوں اور بازار کے رئیس کو لے کر میرے پاس پہنچا اور دعویٰ کیا کہ میں نے ہار چرایا ہے۔ لیکن میں نے ساری بات بتا دی، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور میری مشکیں باندھ دیں اور مجھ سے کہنے لگے، جو ہار تیرے پاس تھا وہ دمشق کے صاحب کا ہے جو اس کا وزیر اور حاکم ہے۔ ثابت ہوا کہ یہ ہار اس کی بیٹی کے 3 سال پہلے سے غائب ہو گیا تھا۔ میں دل میں کہنے لگا کہ اب میری جان گئی۔ میں نے وزیر سے سارا قصہ بیان کر کے ارادہ کیا۔ جب ہم وزیر کے پاس پہنچے
تو اس نے ان لوگوں سے کہا، تم نے اس کا ہاتھ کیوں کاٹا؟ کیونکہ وہ بے گناہ ہے۔ تم نے ظلم کیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا۔ میں نے کہا، میں چور نہیں ہوں۔ انہوں نے مجھ پر تہمت لگائی اور کوڑے برسائے۔ وزیر نے کہا، تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس بازار کے رئیس پر یہ سزا مقرر کی کہ وہ اس کا ہاتھ کاٹنے کا بدلہ دے، ورنہ میں تجھے پھانسی پر لٹکا دوں گا۔ وہ تیرا سارا مال ضبط کر لوں گا۔ پھر اس کے پیشے کار اسے کھینچ کر باہر لے گئے اور وزیر کے ساتھ اکیلا رہ گیا۔ اس نے مجھے کہا، بیٹا مجھ سے سچ سچ کہہ۔ میں نے پہلی لڑکی کا سارا ماجرا بیان کیا اور یہ کہ وہ دوسری لڑکی کو کس طرح لائی اور حسد کی وجہ سے اسے ذبح کر دیا۔ جب اس نے میری باتیں سنی تو کہنے لگا، بڑی لڑکی میری بیٹی ہے، اور جب وہ بالغ ہوئی بھائی سے تو میں نے اس کی شادی اس کے چچا زاد بھائی سے کر دی۔ جب وہ فوت ہو گیا تو وہ میرے پاس آ گئی، مگر وہ اس عرصے کے دوران مصر کی عورتوں سے تمام برائیاں سیکھ گئی۔ وہ 4 مرتبہ تیرے پاس گئی۔ وہ دونوں سگی بہنیں تھیں۔ جب بڑی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو اس نے اپنا راز چھوٹی بہن سے کہا۔ چھوٹی بہن نے بھی ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کی۔ جب دونوں بہنیں گئیں تو بڑی اکیلی لوٹی۔ میں نے پوچھا کہ دوسری بہن کہاں ہے؟ وہ زاروں زار رونے لگی، مگر اس نے میرے پیچھے اپنی ماں کو بتایا کہ اس نے اپنی بہن کو ذبح کر ڈالا۔ بیٹا جو کچھ ہے وہ تو جانتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی چھوٹی بیٹی کی شادی تجھ سے کر دوں، کیونکہ وہ ان دونوں کی سوتیلی بہن ہے۔ وہ کنواری ہے۔ میں تجھ سے مہر نہ لوں گا، بلکہ تم دونوں کے لیے مشاہرہ مقرر کر دوں گا، اور تو میرے ساتھ میرے بیٹے کی جگہ رہنا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، یہ ہے سبب میرے داہنے ہاتھ کے کٹنے کا۔ جی دوستو، یہ کہانی کا دوسرا حصہ ہے۔ آپ کو یہ اگر پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجیے۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔